بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ مقدس مطہر مبارک رحمتوں کا سمندر عنایات الہی کا سائبان بن کے ہم پر جلوہ گر ہے۔ آج مجھے خصوصی فرمائش کی شہزادے شہری بھائی نے، میں نے چاہا میں آپ حضرات کو ایک اچھی بات بتا دوں جو اعتکاف کے حوالے سے آپ کو کام آ جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اعتکاف بیٹھ جانے والا اللہ کی رحمتیں، عنایات، تجلیات اور فیض و برکات لیتا۔ لوگ اپنی اولاد کو اعتکاف کرواتے ہوں تو ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اولاد اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوں۔ وہ والدین بڑے خوش نصیب ہوں جن کی اولاد اعمال صالحہ جب کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اولاد کے اعمال ماں باپ کے لیے بھی قبول فرماتا ہے، اور اولاد کے اعمال کے صدقے والدین کے درجات کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر بندے کے اعمال درجات کی شکل میں جب بڑھ جائیں گے تو بندہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، باری تعالیٰ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ میں تو تیرے حضور ہوں، کائنات سے کٹ چکا، کائنات سے لا تعلق ہو چکا، تیرے حضور بیٹھا ہوں، لیکن جو اجر کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا، بندے جو تو نے اولاد کی نیک تربیت کی تھی، اس اولاد کے نیک اعمال، دعاؤں کا اور اس کے صالح اعمال کا صلہ میں نے یہ دیا، عمل وہ کر رہا ہے، اجر آپ کے سپرد کر رہا ہوں، تو اس کے اعمال کے بدلے میں والدین کا درجہ بڑھایا جاتا ہوں۔ کام اولاد کرتی ہے، رحمت مولا کرتا ہے، درجہ بندے کا بڑھتا۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم کیا کریں گے کہ جس شخص کے والدین صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، ہم اس والدین کی اولاد کو بھی وہی درجہ عطا کریں گے جو ماں باپ کا ہوگا۔ بھلے ماں باپ وقت کے ولی تھے، اولاد اس مقام کے اعمال نہ کر سکی، مگر نسبت ماں باپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اس اولاد کو بھی وہی مقام عطا کرے گا جو مقام ان نیک صالح والدین کو عطا کیا۔ اب رمضان مبارک کے حوالے سے ایک بات کر دوں، اعتکاف آخری 10 دنوں میں بیٹھنا سنت ہے، اور اس سنت کے بہت فیض و برکات۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں تلاوت کا موقع ملتا ہے، ذکر الہی کا موقع ملتا ہے، لا تعلقی دنیا سے کر کے اپنے من کا تعلق مولا سے کرنے کا موقع ملتا ہے، اس ذات کی تجلیات کو اپنے من میں اتارنے کا موقع ملتا ہے۔ 10 روز کائنات سے کٹ کر صلحاء کی صحبتیں ملتی ہیں۔ عالمی اعتکاف شروع ہو رہا ہے منہاج القرآن میں، اور ٹاؤن شپ حضور سیدنا الشیخ طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کی نگاہوں میں، شفقتوں میں، قدموں میں یہ عالمی اعتکاف ہو رہا ہے، جس میں دنیا بھر کے لوگ جو بیٹھنے والے ہیں وہ وہاں بیٹھیں گے، مگر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو 10 روزہ محبت کا، عشق کا، تعلق کا، قربت کا، حلاوت کا جو تربیتی ماحول ہوتا، وہ ساری کائنات سے لا تعلق کر کے صاحب گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ دیتا۔ اس اعتکاف کو غنیمت جانا۔ جو میں گھر بیٹھنا چاہتی ہوں وہ ضرور گھر میں ایک کمرہ یا ایک کمرے کے اندر کپڑا لگا کے مخصوص جگہ کر سکتی ہوں،
اور اسی میں وہ اگر وہ اسٹڈی کر رہی ہیں، طالب علم ہے، وہ مطالعہ کر سکتی ہیں، گھر کی کوئی چیز کوکنگ کرنی ہو وہ کر سکتی ہیں، سلائی کرنی ہے وہ کر سکتی ہیں، ان کو معمولات زندگی کرنے میں کوئی ممانعت یا کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طرح مرد حضرات جو اعتکاف کرتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ان کو نہانے کا ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اعتکاف میں نہا نہیں سکتے، یہ کسی حدیث میں نہیں۔ جہاں حدیث رسول خاموش ہو وہ امت کے لیے عمل جائز ہوتا۔ ایک روایت آتی ہے جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تو آپ نے اپنا سر مبارک مسجد مبارکہ سے باہر نکالا، میں نے سر دھویا، بس اتنا جملہ ملتا۔ اب آقا دو جہاں علیہ السلام نے سر انور دھویا، امت کو غسل کا ایک اشارہ مل گیا کہ اعتکاف میں جن چیزوں پر خاموشی ہے، یہ علم اصول الحدیث کا قاعدہ، جہاں شریعت کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہوں وہ عمل امت کو جائے۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے فتویٰ لے آتا ہے، کوئی ادھر سے، دیکھیں یہاں لکھا، سن لیجئے، جہاں آقا خاموش ہوں وہ امت کے لیے جائز ہے، جہاں آقا نے امت کی اصلاح کرنی ہو وہاں حضور نے بول کر سمجھا دیا۔ لہٰذا روئے زمین کا کوئی امام اگر آپ سے کہے کہ اعتکاف میں نہانا نہیں چاہیے تو یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعتکاف میں نہیں نہانا چاہیے۔ جس قول کا ذکر ہی حدیث میں نہ ہو اس کو خود سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح بخاری میں منع ہے۔ آقا نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جس بندے کو اتنا خوف خدا نہیں، ادھر سے فلاں امام نے کہہ دیا فلاں، ساری باتیں ائمہ سے ہم لیتے ہیں تشریحات، شریعت تاجدار کائنات کی، وہ شرح کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں، مگر شریعت تاجدار کائنات کے عمل سے ملتی۔ لہذا جو لوگ اعتکاف میں نہانا چاہیں گناہ نہیں، اعتکاف بھی سنت ہے، نہانا بھی سنت ہے، دونوں چیزیں سنت۔ تو جو چیزیں سنت ہوں اس کے اوپر ترتیب وہی رکھیں جس جگہ آقا دو جہاں نے سنت کا درجہ دیا۔ جو مؤکدہ ہے وہ مؤکدہ رہے گی، جو غیر مؤکدہ وہ غیر مؤکدہ رہیں گی۔ لہٰذا آقا دو جہاں علیہ السلام کا اعتکاف کیسا ہوتا تھا؟ جب چلتے چلتے مریض کا حال بھی پوچھ لیتے تھے، خیریت بھی پوچھ لیتے تھے، اس طرح آپ کی چلتے چلتے عادت مقدسہ ہوتی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بزنس مین ہے، باپ ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے خریداری مسجد میں بیٹھ کے کر سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے کر سکتا ہے۔ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا یہ کلپ لوگوں کو شیئر کریں، معلوم نہیں آپ کے شیئر کرنے سے اس کا بھلا ہو جائے۔ جو شخص والد ہو اپنی اولاد کے لیے مال خرید سکتا ہے، اگر وہ بزنس مین ہو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر وہ اپنا بزنس چلا سکتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ساری کتاب الفقہ اٹھا کے دیکھیے، یہی مسئلہ لکھا۔ لہذا تاجر ہو، بزنس مین ہو، وہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے گھر کے ماحول کے لیے بزنس کر سکتا ہے، اپنا آن لائن کام کر سکتا ہے۔ اس کو تو یہی ممانعت ہے نا کہ مسجد میں بیٹھ کے کوئی ایسی بات یا ایسی آواز نہ جو اللہ کے دربار میں نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اس پر بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، جی اللہ کے گھر میں کیا لینے گئے جب لا تعلق کی؟ بابا یہ شریعت نے حکم دیا کہ شریعت مقدسہ اس کو اجازت دیتی کہ وہ بزنس مین ہے، وہ اپنے گھر کا روزگار چلائے، اس کے گھر میں بچے ہیں، اس کے گھر کے اہل و عیال ہیں، وہ کہاں کے خرچ لائے؟ لہٰذا وہ خریداری کر سکتا ہے۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا اگر مال جو اتنا ہو کہ وہ زیادہ جگہ نہ گھیرے، زیادہ ہیوی نہ ہو، جگہ نہ گھیرے، وہ دیکھ سکتا ہے مسجد کے اندر، اگر وہ آ جائے اس کو کوئی گناہ نہیں، خریداری کر سکتا ہے، اپنے مال کو دیکھ سکتا ہے، آرڈر دے سکتا ہے، اسی طرح آن لائن وہ بزنس کر سکتا ہے، گناہ نہیں۔ جو چیزیں گناہ وہ گناہ اور جو چیزیں جائز ہیں وہ جائز۔ لہذا اعتکاف میں ایک آخری گزارش کروں گا، امت کے لیے دعا کیجیے، عالم اسلام کی اتحاد اور یکجہتی کے لیے دعا کیجیے، عالمی اعتکاف گاہ کا حصہ بنیے، رجسٹریشن کروائیے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت میں صحبت صلحاء اپنائیے۔ آج مجھے شہزادے نے کہا کہ مجھے ایک کلپ ریکارڈ کر دیں، ثواب بھی وہ سارا شہری بھائی لے گئے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اعتکاف بامر مجبوری نہیں بیٹھ سکے، گھر کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، وہ معتکفین کا روزہ افطار کروائیں، ثواب لیں، سحری لیں، افطاری لیں اور کہیں جی کہ میں آپ کے سحر و افطار کروانا چاہتا ہوں، اجر لیں۔ جو میری بیٹیاں
इतिकाफ के दिनों में नहीं इतिकाफ कर सकती, नहीं रोजे रख सकती, बाबा वो बेटियां खाना तैयार करके शहरी वालों का सहरी करवाने का एहतमाम करें, इफ्तारी का एहतमाम करें, घर में इफ्तारी और सहरो इफ्तार का एहतमाम करें। वो इबादत नहीं कर सकती तो वो कुरान की तिलावत सुन लें, सुनने का सवाब है, पढ़ने का सवाब कम है। वो जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, नमाज, रोजा, तिलावत नहीं वो कर सकती तो बाकी चीजें तो उनको करने के लिए ममानत किसने की? शरीयत में इजाजत। वो तिलावत नहीं कर सकती, सुन लें, नात पढ़ें, जिक्र इलाही करें, दरूद सलाम पढ़ें। लिहाजा मालूम ये हुआ कि इन 10 दिनों में गनीमत जाने, एक एक दिन गनीमत जाने कि इसमें रहमत इलाही का समंदर उरूज पर जा रहा होता है। और इतना उरूज पर जाता है कि चांद रात को पूरे रमजान में पल पल में जिन लोगों को बख्शा जाता है, रब्बे जुल जलाल कई गुना ज्यादा ज़र्ब देकर उनको हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत से जहन्नम से आजाद कर देता है। लिहाजा इस माह मुबारका में फितराना दीजिए, ज़कात दीजिए। फितराना आजकल जो पाकिस्तान में चल रहा है, हर इलाके का रेट पहले देख लीजिए कि 2.25 किलो गंदम का हिसाब है एक शख्स का फितराना। इस वक्त जो मार्केट में कीमत चल रही है वो 320 रुपये है फीकस। दे दें, कभी कभी मुश्किलात आ जाती हैं, और जब दें तो इस करीम का शुक्र करें, मौला मेरे रोजे की कमी बेशी भी पूरी हो जाएगी और हुजूर की उम्मत का भला भी हो जाए। अल्लाह पाक आप सबका इतिकाफ भी कबूल करे और हमारे रोजे भी कबूल फरमाए। और जिस मोहतरम ने आपके लिए ये क्लिप रिकॉर्ड किया है, अल्लाह उसको भी अजीम वक्त का वली बनाए। हर माँ, हर बहन, हर बेटी बुजुर्ग को वक्त का वली बनाए। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।